اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، سید سروران، حامی بے کساں، غم گسار زمان، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مصباح المقربین، انیس الغریبین، سید الاولین والآخرین، تاجدار نبوت، شہنشاہ رسالت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، حضور احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرنور میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ کریم جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ اس خالق لم یزل نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو آخری سانس تک اسی غلامی میں زندہ رکھے اور حضور سید قوم و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں رب لم یزل ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، ماہ رجب المرجب جو ہے اس کا دوسرا اشرا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور اسی ماہ رجب کے اندر آخری اشرے میں ایک ایسی برکتوں اور رحمتوں بھری شب آتی ہے کہ جس شب کو اللہ کریم جل شانہ نے میرے اور آپ کے رحمان کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر معراج کا شرف عطا فرمایا۔ یقیناً قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل بھی کئی انبیاء کرام کو اپنے مخصوص پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا شرف بخشا، لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل جس نبی کو اللہ کریم نے معراج کا شرف عطا فرمایا، ان انبیاء کی معراج میں اور ہمارے لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ باقی انبیاء جو حضور سے قبل دنیا میں تشریف لائے، جنہیں اللہ تعالی نے نبوت کا تاج بخشا، ان کو اللہ تعالی نے جو معراج عطا فرمائی وہ معراج روحانی تھی۔ وہ معراج کیا تھی؟ بولے روحانی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا، یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو معراج ہے، یہ معراج جسمانی ہے۔ چونکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں پہلی آیت ہے، مشہور زمانہ آیت کریمہ ہے، آپ علماء سے کثرت سے سنتے رہتے ہیں، جس میں اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب اس میں جو لفظ عبد ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بنبی ہی بھی نہیں فرمایا، برسول ہی بھی نہیں فرمایا، اور اس کی باقاعدہ طور پہ مفسرین نے ڈیفینیشن بیان کی کہ اللہ کریم نے لفظ عبدی ہی کا استعمال کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کائنات والوں، بندے تو کائنات میں جتنے بھی
ہوئے زمین پہ بستے ہیں انسان، وہ میرے بندے، میں ان کا خدا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے حبیب کی ابدیت کو بھی لوگوں کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حبیب بھی ایسا عبد ہے، ایسا بندہ ہے کہ میرے محبوب جیسا کوئی بندہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد ہی، مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس لفظ کے ضمن میں کہ عبد کہتے ہیں روح مال جسد کو، اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے اور کچھ دوسرے فرقے کے لوگ ہیں ان کا بھی اختلاف ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ جو میں بات کر رہا ہوں، انبیاء کو اللہ نے معراج عطا فرمائی تو وہ معراج تھی روحانی۔ میرے اور آپ کے رجوان کریم آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا تو حضور کی معراج جسمانی تھی۔ حضور اپنے مبارک پاکیزہ جسم کے ساتھ میرے آقا تشریف لے گئے، اور اس کی دلیل سب سے بڑی قرآن کا یہ لفظ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو میرے بھائیوں، معراج عروج سے نکلا ہے، معراج عروج سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بلندی، بلندی کی طرف جانا۔ اس لیے شیخ سعدی شرازی نے کہا تھا نا بلغ العلا بکمال، حضور اپنے کمال کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ کریم نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے معراج جناب آدم کو بھی عطا فرمائی۔ صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کی معراج کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا نائب خلیفہ بنانے لگا، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ تو اسے اپنا نائب بنانے لگا ہے، اس کی تخلیق کرنے لگا ہے، جو زمین میں فساد کرے گا، خونریزیاں کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے ہی جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، رب نے جنت میں داخل کیا اور اللہ تعالیٰ نے شجر ممنوعہ سے منع کیا کہ اس شجر کا، اس درخت کا تم نے پھل نہیں کھانا۔ یہ تو رب کی حکمت تھی نا، ورنہ جناب آدم علیہ السلام کیسے کھا سکتے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ اما حوا کو تخلیق فرمایا، سلام اللہ علیہا۔ اب جناب آدم علیہ السلام سے وہ جو خطا ہوئی، آپ کو اور جناب اما حوا کو اللہ کریم نے زمین میں بھیج دیا۔ اب جناب آدم علیہ السلام اور سیدہ اما حوا، مفسرین نے لکھا کہ تقریباً 300 سال، 3 صدیاں بنتی ہیں، دونوں میاں بیوی اتنا روئے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں صرف ایک ہی التجا کرتے رہے، یا اللہ ہماری اس لفظ سے درگزر فرما۔ لیکن وقت گزرتا گیا، اللہ کریم نے ایک دن کچھ جملے القاء کیے جناب آدم علیہ السلام کے دل میں، یوں سمجھ لیں کہ یاد دہانی کرائی، اور وہ جملے کیا تھے؟ جناب آدم علیہ السلام 300 برس ہونے کے بعد اپنے کریم رب کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا کے نام محمد کے صدقے سے دعا کریں، یا اللہ اس عظمت و شان والے نام کی برکت سے ہم سے درگزر فرما۔ اب اللہ کریم نے پھر جناب آدم علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے پیارے آدم، اب یہ آدم کی معراج ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، میرے پیارے آدم بتا، وہ نبی ابھی آیا بھی نہیں، لیکن بتا تو نے اس میرے نبی کو کیسے پہچانا کہ ان کے نام کی برکت سے، ان کے نام کے توسل سے تو دعا کر رہا ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے جسم کے اندر روح ڈالی، تو میں نے اپنا سر جب آسمانوں کی جانب اٹھایا نا،
تو میں نے تیرے نام کے ساتھ اس نام کو چمکتا ہوا، میں سمجھ گیا کہ جس ہستی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اور جس ہستی کا نام لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی صورت میں چمک رہا ہے، میں جان گیا کہ وہ ذات و ہستی تیری بارگاہ میں بڑی محبوب ہے۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کی خطا، آپ کی وہ لفظ وہ بھول، حضور سید عالم علیہ السلام کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا اور آپ نے بخش دیا۔ جناب آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، یہ تھی جناب آدم کی معراج، اور جو ہوئی تو نام محمد کے صدقے سے ہوئی۔ اب آپ سورہ مریم کے اندر 16ویں پارے میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اے میرے پیارے حبیب، جناب آدم علیہ السلام کے اس ذکر کو یاد کرو جو اس لارب کتاب کے اندر موجود ہے، اور جو یہ کتاب ذکر کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اپنے پیغمبر جناب ادریس علیہ السلام کو بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ اور وہ ادریس علیہ السلام کی معراج کیا تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام یہ اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جو کثرت سے عبادت کرتے تھے، اور کچھ فرشتے جناب ادریس علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک فرشتے نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں اذن چاہتا ہوں تیرے نبی جناب ادریس علیہ السلام کی خدمت میں جا کر میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا چلے جاؤ۔ فرشتہ جناب ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر سلام عرض کیا، کہا حضور میں اپنے رب سے اجازت مانگ کر آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتا تیری کیا ڈپٹی ہے؟ اس نے کہا حضور میری ڈپٹی یہ ہے جو 360 فرشتے اللہ تعالیٰ نے سورت میں مقرر کر رکھے ہیں نا، ان میں سے میں بھی ایک ہوں، میں آپ کی زیارت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سورج کی تپش ہے نا وہ ہوتی تو بہت زیادہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں اس کے اندر کے جو حجابات ہیں نا وہ میرے اوپر سے منکشف کر دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب ادریس علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے تمام حجابات اٹھا دیے، آپ نے سب کچھ مشاہدہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کریم جل شانہ نے اپنے نبی سے پوچھا، اے میرے پیارے پیغمبر ادریس بتا اس کے علاوہ بھی تیری کوئی تمنا ہے؟ اس کے علاوہ بھی تیری کوئی تمنا ہے؟ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے موت دے دے، اور موت کے بعد یعنی میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، اور موت کے بعد تو پھر مجھے زندہ کر دے تاکہ میں آخری سانس تک تیری عبادت مزید کروں، تیرا ذکر کرتا رہوں۔ اللہ کریم نے فرشتے کو حکم دیا، حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، پھر روح ڈالی گئی۔ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر بتا اب بھی تیری کوئی تمنا باقی رہ گئی؟ اب بھی تیری کوئی تمنا رہ گئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ اب میں جہنم کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا میرے پیارے نبی کو دوزخ کا مشاہدہ کرایا، کہا یا اللہ میں اسے دیکھ کے مزید تیرے خوف میں ڈوب کر تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیرے خوف میں مزید جو میرے من میں ہے اس میں اضافہ ہو۔ جناب ادریس علیہ السلام کو مشاہدہ فرمایا، اے میرے پیارے نبی اس کے علاوہ اب بھی کوئی تمنا ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو نبی ہے نا، حشر کے دن ایک امتی حضور کا اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ٹھیک ہے، بڑی طویل حدیث ہے، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پھر پوچھے گا نا تو حضرت ادریس علیہ السلام آپ کہیں گے یا اللہ
اب میں چاہتا ہوں تو مجھے اپنی خوبصورت جنت کا ادریس علیہ السلام کو رب حکم دے گا جنت کے دروازے کھول دو. حضرت ادریس علیہ السلام جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اب یہ ادریس علیہ السلام کی معراج ہے. جب جنت کے اندر داخل ہوں گے جنت کے نظارے دیکھیں گے, طبقات دیکھیں گے, درجات دیکھیں گے, ثمرات دیکھیں گے اور کوثر و سلسبیل دیکھیں گے. خوبصورت قسم کی چمکتی ہوئی نورانی جنت میں جب نور علی نور مناظر کو دیکھیں گے تو حضرت ادریس علیہ السلام وہیں پہ بیٹھ گئے. کہا یا اللہ اب میں تیری اس جنت سے جانا نہیں چاہتا. فرشتے کہنے لگے اے اللہ کے نبی جنت میں سب سے پہلے وہ آئیں گے جن کو اللہ نے نبیوں کا تاجدار بنا دیا. وہ تو ابھی وقت باقی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور وَمَا مِنْهَا بِمُخْرَجٍ جو ایک بار یہاں پہ داخل ہو گیا اسے نکالا نہیں جائے گا. فرشتے کہیں گے حضور والا آپ اللہ کے نبی ہیں اور جنت میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے سید الانبیاء کا داخلہ ہوگا. حضرت ادریس علیہ السلام فرمانے لگے اچھا پھر مجھے بتاؤ یہ جنت میں حور و غلمان یہ رضوان جنت یہ بھی تو رسول اللہ سے پہلے جنت میں موجود ہے نا. تو فرشتے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام یہ تو مصطفیٰ کریم کے خادم کی حیثیت سے جنت میں پہلے سے موجود ہے. حضرت ادریس علیہ السلام اب فرمانے لگے اے فرشتوں پھر مجھے اسی محمد عربی کا خادم بن کر جنت میں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی فرشتوں نے یا اللہ تیرا نبی تو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے ادریس علیہ السلام کی تمنا کیا ہے یہ چاہتے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میرے نبی ادریس کو جنت میں رہنا. اب یہ ادریس علیہ السلام کی معراج تھی جو اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمائی. لیکن دیکھو علماء یہاں پہ کیا لکھتے ہیں اس بات کو بیان کرتے ہوئے صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے معراج عطا کی. آپ نے جب جنت کے نظارے دیکھے تو آپ وہیں کے ہو کے رہ گئے. لیکن قربان جاؤ محمد عربی کی میرے آقا نے صرف جنت کے نظارے نہیں دیکھے. ارے جنت تو مصطفیٰ کریم کے نور کے ایک قطرے سے تخلیق ہوئی ہے. لیکن دیکھیں میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے جنت کے نظارے کرائے. فرشتے میرے آقا کے جناب استقبال کے لیے معراج کی شب اپنی ساری ڈیوٹیاں چھوڑ کے ہاتھ باندھے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کھڑے اور پھر جناب سارے عرش سارے آسمان نیچے رہ گئے. میرے آقا عرش اولا سے بھی اوپر چلے گئے لا مقام میں اور پھر وہاں کیا قاب قوسین او ادنی اتنا قریب ہوئے رب کے ما زاغ البصر وما طغی کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی نگاہ کرم جو تھی نا نگاہ فیض اس نے حضور کی نگاہوں نے حضور کی آنکھوں نے اپنے رب کا دیدار کیا. ما زاغ البصر وما طغی نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑی. لیکن سارے نظارے ہونے کے بعد جب اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا میرے حبیب اب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کریم نے کیا جملے ارشاد ہر امتی کو اپنے دل پہ یہ نقش کر لینے چاہیے یہ جملے کہ آج امت اپنے محبوب کے ساتھ کیا کر رہی ہے. ہمیں اپنے نبی سے وفا کرنی چاہیے. اگر ساری زندگی ہم سجدے میں سر رکھ کے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں شان والا محبوب بنایا, ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا, ان کی غلامی عطا فرمائی, ان کا امتی ہونے کا شرف بخشا. تو یقین جانے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں صرف اس ایک احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم حضور کے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. صرف نام کے مسلمان ہم رہ گئے نام کے مسلمان رہ گئے. یقین مانے مسلمانوں والی کوئی بات ہمارے اندر اب نہیں ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سبھی کو جو بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تجھے ایسا بننا چاہیے تھا اپنے محبوب کی غلامی میں
کہ جب تجھے دیکھنے والا دیکھتا تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا تیرے کردار کو دیکھ کے، تیری رفتار کو دیکھ کے، تیری گفتار کو دیکھ کے، یہ دیکھو محمد عربی کا غلام ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ نہیں، میرے آقا پوچھیں گے نہیں، حضور سوال نہیں کریں گے، پوچھیں گے میرے آقا کہ بتا میں تو تیری خاطر اس خلوت نشینی میں اپنے رب کے حضور جب حاضر ہوا، رب کا دیدار کیا، تو میرے رب نے مجھ سے پوچھا میرے حبیب مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو میں نے اس وقت بھی تجھے یاد رکھا۔ بتا تیرے اور میرے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ ہم لگاتے ہیں دنیا دار لوگوں کے نعرے، ہم لگاتے ہیں سیاست دانوں کے نعرے، جہاں کہیں چار بندے بیٹھ جاتے ہیں ان کا یہی یاد ہے۔ اللہ کے بندو اگر اپنے من میں کسی کو بسانا ہے نا تو صرف رسول اللہ کی ذات کو بسانا۔ خدا کی عزت کی قسم، اتنے مہربان شفیق اور کریم نبی، رب نے فرمایا میرے حبیب ادریس علیہ السلام جنت کے نظارے دیکھ کے زمین پہ آنا جناب آپ نے اپنا پروگرام کینسل کر دیا، لیکن میرے نبی کی معراج دیکھ اتنی بلندیاں، اتنے مقام عطا کرنے کے بعد اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہے؟ رب نے حجابات اٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے جلوے دکھائے۔ لیکن جب پوچھا حبیب اب مانگو، مانگتے کیا؟ عرض کی مولا جو مانگوں گا عطا کیا جائے گا۔ فرمایا حبیب تو مانگ کر تو دیکھ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب ابلی امت۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ امت نے کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور پیشوا بنایا ہوا ہے؟ حضور اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی آئیڈیل محمد رسول اللہ کی ذات ہے ہمارے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کے گناہوں سے درگزر کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب امت کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ سورہ ابراہیم کے اندر ایک آیت آتی ہے، اس کی تفسیر آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ فَإِنَّكَ عَصَانِي إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھے۔ حضور ایک بار بیٹھے حضور رو پڑے، میرے آقا کو کوئی بات یاد اپنی امت کے معاملے میں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا ابھی امت کے معاملے میں آپ غمگین نہ ہوں۔ اب حضور جب وہاں پہ پہنچے اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا۔ جنت کیا چیز ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، رب کے دیدار سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے محبوب علیہ السلام اگر چاہتے تو حضور وہاں نہیں رہ سکتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پہ اتنی کرم نوازیاں فرمائی، اتنی کرم نوازیاں فرمائی، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ حضور نے اپنی امت میں رہنا پسند فرمایا۔ میرے آقا زمین پہ پھر تشریف لے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آخری بات میری بات مکمل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نام پاک کے اندر۔ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے نا کوئی دور میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ معروف زمانہ بات ہے کہ رب ارینی، یا اللہ انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی زیارت کرا، اپنی دید کرا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو رب نے کیا فرمایا؟ لن ترا، تو نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے نا، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں جب ہم کلام ہوئے رب سے، باتیں شروع ہوئی نا، تو ان باتوں کے شروع ہونے میں جب گفتگو چلنے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنے رب کے دیدار کی طلب اٹھی۔ تو پھر آپ نے عرض کی یا اللہ اگر مجھے اپنا آپ دکھا دے، اس سے بڑھ کر شرف کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترا۔ اب وہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی، یہ بڑی کمال کی صرف اس بات پہ گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ وہ کلیم تھے، یہ حبیب ہے۔ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم اپنے گھر سے چل کے دور پہ جاتا ہے، اور حبیب وہ ہے جو سیدہ ام ہانی کے گھر میں جلوہ گھر ہوتے ہیں،
تو رب خود سارے انتظامات مکمل کروا لینے کے بعد رب پھر اسے بھیجتا ہے جو سارے فرشتوں کا خطیب ہے، سارے فرشتوں کا امام ہے، وہ آتا ہے اور پھر صرف آتا نہیں، اپنے کافوری لب مصطفیٰ کے تلموں پہ رکھ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنی بات کہی نا، رب نے فرمایا تم ہاں ایک بار ضرور فلما تجلی ربہ للجبل، فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتے۔ مفسرین کہتے ہیں وہ تجلی ذاتی نہیں تھی، رب نے صفاتی تجلی ڈالی، اور وہ تجلی تھی کتنی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے نا، نکا، مفسرین کہتے ہیں کروڑویں حصے کے برابر تھی وہ، کتنی ہوگی یار؟ رب نے فلما تجلی ربہ للجبل، یہ تھی معراج مصطفیٰ، اللہ نے اپنی صفاتی تجلی کا کتنا حصہ یاد ڈالا ہوگا اس پہاڑ پہ، طور پہ، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، سارا پہاڑ طور پاش پاش سرما بن گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف، جب فلما افاق، جب افاقہ ہوا ہوش میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی تبت الیک، اللہ سونے میری توبہ، اللہ سونے میری توبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی طرف رجوع کیا۔ یار گل سوچن والی کہ نہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے ہون، ٹھیک ہے، تے صفاتی ذاتی تجلی نہیں، وہ ماذا البصر، ٹھیک ہے، کعبہ حسین، اس بات میں تسی ایک سائڈ تے رکھو نا، اوتے گل ہی بڑی اچھی ہے، اوتے تے ساڑے ورگے کمینے لوگاں نو جناب جرأت ہی نہیں، اور ساڑے علم دی اتنی بساط پرواہ ہی نہیں کہ اسی کعبہ حسین یا جناب ادنا اور فتح اللہ انہاں لفظوں دے اوتے جناب اسی بحث و تکرار کریے، یا ایدے اوتے اسی اپنی باز کریے، انہاں لفظوں دے اوتے ساڑے علم دی پرواہ ہی نہیں، لیکن اس صفاتی تجلی سی جڑی طور تے اللہ تعالیٰ نے پائی سی، اللہ اکبر۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام جب ہوش وچ آئے نا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس تو بعد موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ واسطے اپنے مبارک چہرے تے پردہ کر کے رکھتے سن، کیونکہ آپ تے جناب نبی تے ہوندے خوبصورت ہے نا، ٹھیک ہے، نبی دے مبارک وجود دے اندر کوئی عیب اور نقص نہیں ہوندا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے، جنہوں اللہ مقام نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے، ہوتے تے نقص جڑا بندہ اس گل نو سوچدا وہ زمانے دا کمینہ انسان، ٹھیک ہے، اس واسطے کوئی کانا ہوئے یا کوئی کیویں دا کمینہ ہوئے بکواس کردا رہے جناب میں یہ میں وہ جناب زمانے دا بدترین انسان جو مرضی بکواس پہ کرے، نبی جڑا ہوندا انہوں اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص تو مبرہ پیدا فرماتا۔ حضرت حسان نے کی کہ خلقت مبرہ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، سونیا جدو تیرے مبارک وجود مسعود تے نظر پیندی تے انج لگدا جویں رب پوچھدا گیا بناتا گیا۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب آپ نے اس اللہ نے صفاتی تجلی پہاڑ جو تے پائی ہے، لیکن جب تیرے میرے لجپال کریم آقا دی باری آئی نا معراج دی شب، تے پھر اوتے اللہ تعالیٰ نے صفاتی تجلی اپنے حبیب نو نہیں دکھائی بلکہ حجابات اٹھائے، ٹھیک ہے، وہ دی تفصیل بہت لمبی ہے، کہ جڑے سورہ نجم دی ابتدائی آیات نا، میں صرف اشارتاً تانوں برکت واسطے بات کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے حجابات اٹھائے اور اپنے حبیب نو اپنی زیارت کرائی۔ اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے جناب سوئی دے نکے دے کروڑویں حصے دے برابر تجلی کوئی پہاڑ دے اوتے دیکھی، وہ بھی صفاتی ذاتی نہیں، جناب آپ دی اکھ دا اور آپ دی سماعت دا عالم کی ہویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل دوری دی مسافت سیاہ کالی رات دے اندر آپ جناب 3 میل دور تک اگر پہاڑ دے ہوتے یا کسی پتھر دے ہوتے کوئی کالی چیونٹی
چلدی ہوندی سی نا تے 30 میل دی دوری تک جناب موسیٰ علیہ السلام او دے چلن دی آواز نو بھی سن لیندے سن تے انہوں اپنی اکھاں نال ویکھ بھی لیندے سن. میں کیا کمینیا اگر جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نو اللہ تعالی جناب سے صفاتی تجلی دا کروڑواں حصہ جناب سوئی دے نکے دے برابر پہاڑ تے اوتے پائے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام انہوں ویکھن اودی زیارت کرن تے آپ دی سماعت اور بصر تہی عالم ہے کہ 30 میل دی دوری تک آپ جناب پہاڑ کالے سے آپ پہاڑ تے اوتے چلن والی کیڑی نو ویکھ بھی لیندے اور اودی قدماں دی آہٹ نو بھی سن لیندے. پھر میں نے خود دا جس محمد عربی کے سارے حجابات ہٹن تے اپنے رب کو دیکھا اس نبی دی نظر دا اور اس نبی دی سماعت عالم کی اور اس واسطے اپنے عقائد کو درست کرو. بات عقیدہ اور گندے عقیدے والے لوگاں دے نال گندی سوچ والے لوگاں دے نال اور انہاں دی صحبت وچ نہ بیٹھا کرو. ویسے بھی یار اسی کسے پہلو دے نال نہیں دیکھا جائے کم از کم چلو عقیدے دی وجہ تو تے نہ پڑھے جائے. ویسے بھی کسے پہلو دے لحاظ نال بھی اسی دین نہ یا رسول اللہ دے نال وفا نہیں کر رہے. کسے پر میں سچی گل کر رہا کسے لحاظ نال اسی ہر پہلو دے اعتبار دے نال دیکھا جائے کہ سارے اندر کوئی گل ہی نہیں ہے مسلمان. ٹھیک ہے جدوں تک اسی اپنے اعمال صحیح نہیں کریں گے ادوں تک پھر ساڈا حال ہے ہی ساڈے اوتے جناب اے لوگ مسلط ہونے جڑے ہن ساڈے اوتے ہوئے پے. اس واسطے اپنے اعمال نو درست کرو. رسول اللہ نے صدیاں پہلے جناب کی خبر دیتی سی کہ زمین دے اوتے زلزلے کیڑی صورت حال میری امت کے اندر پیدا ہونی اور کیویں دا ماحول ہونا تے پھر زلزلے آن گے. ٹھیک ہے یہ زلزلے اس وجہ تو آ رہے اور جو اس حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کلہم اتنی جی گل بھی باقی نہیں ہے وہ سارا کچھ جناب سارے اندر پایا ہے. پھر رب دی پکڑ ان بطش ربک لشدید. اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ دی پکڑ دے کولوں سر ڈرنا چاہیے. جب وہ دی گرفت بندہ آندا نا پھر وہ اتنے ڈاڈی جتے کریم بھی ہے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. تے جناب دی گرفت اتنی ڈاڈی کہ زمین نو مارے دی اللہ تعالیٰ پھر جنبش دیتا. بڑے بڑے فرعون جڑے ہیں نا پھر زمین کے اندر دھس جاتے ہیں. اس واسطے آج جناب جتنے بھی لوگ اہل اقتدار ہو یا کوئی بھی ہو کسی دے کول جناب دنیا دا کوئی عہدہ ہوئے انہاں کمینے نو چاہیے وہ امت کی سیوا کرن ملک و ملت کی سیوا کرن. ٹھیک ہے اے ساری چیزاں آنیاں جانیاں اور اگر نہیں کرن گے تو کر ہی لین گے. بڑے بڑے فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی فرعون آنا نہیں سی کہ میں رب ہوں لیکن پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہوں مروایا. ٹھیک ہے کر کیتا کہ نہیں رہا اور آج بھی نشان عبرت ہے. اور جتنی بھی بالخصوص اہل اقتدار لوگ ہیں یا جنہوں نے کو دنیا کے کوئی 4 دن دے ہو دن نا انہوں واسطے نشان عبرت ہے. سب کچھ اتنے رہ جانا. ٹھیک ہے اگر جناب ساڈے کام آنا تے میں تے اکثر آنا کہ جڑے کوئی ٹوٹے بجے ساڈے کول عمل ہے نا نیک انہاں اوتے بھی سانوں بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے عملہ دے نال بھی گل نہیں بننی. گل ادو ہی بننی جب سونے نبی نے جناب نظر کرم فرمایا. ٹھیک ہے کیونکہ محمد بھٹا گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سی جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اجو نامی بازیاں چنابی باریاں ماریاں جب چون خزانے بال کھولے پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں محمد بوٹیاں جھوٹے جگ سارا سچیاں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کا